محمد اقبال صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، افطار کی دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی، افطار کے سلسلے میں 3 روایات منقول ہیں اور تینوں ابو داؤد کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو مشہور ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس میں بعض لوگ اضافہ کرتے ہیں، وہ اضافہ ثابت نہیں ہے، جو صحیح حدیث ہے وہ یہ اتنی ہی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ دوسری جو دعا اس سلسلے میں منقول ہے وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اور تیسری دعا جو منقول ہے وہ ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ تو دوسری جو 2 دعائیں ہیں اس بارے میں اتفاق ہے کہ یہ افطار کے بعد پڑھنے کی ہیں، ان کا مضمون بھی یہ بتا رہا ہے، ٹھیک، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا، تو ظاہر ہے یہ افطار کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح افطر عندکم الصائمون، آپ کے پاس روزہ داروں نے افطار کیا، تو یہ بھی افطار کے بعد پڑھنے کی ہے۔ لیکن یہ جو پہلی دعا ہے اس بارے میں دونوں اقوال ہیں۔ جی، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے صیغے بھی ماضی کے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے رزق پر افطار کیا، تو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، ماقبل کی بات ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی۔ شارحین حدیث نے اس بارے میں عام طور پر کوئی تصریح نہیں کی کہ یہ افطار سے پہلے پڑھی جائے یا افطار کے بعد پڑھی جائے یا دوران افطار پڑھی جائے۔ البتہ بعض حنفی شارحین حدیث نے، جس میں ابن الملک رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان حضرات نے لکھا ہے کہ افطار کے بعد پڑھنی چاہیے، اس کے صیغے ماضی کے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے۔ اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ آتے ہیں اذا افطر، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر یقول اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو یہ اذا افطر اذا اراد الافطار کے معنی میں ہے، اور ماضی کا صیغہ ہمیشہ ماضی کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز بالکل قریب الوقوع ہوتی ہے، جس کا واقع ہونا یقینی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قد قامت الصلاۃ ہم کہتے ہیں نماز کی تکبیر میں کہ نماز قائم ہو چکی، تحقیق نماز قائم ہو چکی، حالانکہ نماز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، وہ تو پڑھنے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز قائم ہو چکی۔ تو اس طرح کی اور بہت بے شمار استعمالات ہیں کہ ماضی کا صیغہ قریب الوقوع اور یقینی امر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی متعین نہیں ہے کہ وہ ماضی ہی کے معنی میں ہو۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اس قول کی ترجیح کی کئی وجوہ ذکر کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ جو روزہ ہوتا ہے یہ قبولیت دعا کا سبب ہوتا ہے، روزہ دار کی دعا اقرب الی القبول ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں۔ طبرانی اور بہقی کی روایت ہے کہ ثلاث دعوات مستجابہ، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو قبول ہی ہوتی ہیں، اس میں دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر۔ ایک دوسری روایت ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 آدمی ایسے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ الصائم حتی یفطر، یعنی روزہ دار افطار تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، اور والامام العادل، اور اسی طریقے سے دعوت المظلوم۔ تو یہ جو 3 لوگ ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ایسی زبردست الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ یرفعہم اللہ فوق الغمام، یرفعہ اللہ فوق الغمام، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر لے جاتے ہیں، وَيَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میری عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ تو یہ ایسی زبردست قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو روزے کی حالت میں پھر روزے کے اندر جب آدمی روزہ افطار کرنا شروع کر دیتا ہے تو بعض اوقات آدمی اس میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ پھر دعا پڑھنا یاد ہی نہیں رہتا، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ پہلے پڑھی جائے۔
تیسری ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر تعامل امت کا یہی چلا رہا ہے کہ یہ دعا روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو لیکن بہرحال دونوں قول ہیں اور دونوں کی طرف دلائل بھی موجود ہیں، تو اس لیے روزہ دار چاہے یہ دعا پہلے پڑھے، چاہے درمیان میں پڑھے، چاہے بعد میں پڑھے، سب صورتیں ٹھیک ہیں اور کسی میں کوئی حرج نہیں ہے۔